اگر کوئی چلے کی جماعت آئے ہم سب کی ذمہ داری ہے سب سے پہلے کوشش یہ کریں کہ اس چلے کی جماعت کو رکھ کر 20 نئے مکان کھولنے ہیں. عشرے کی جماعت آئے تو 5 نئے مکان ہر حال میں کھول لیں. یہ ہم سب کی پہلی بنیادی ذمہ داری. چلے کی جماعت آوے تو 20 نئے مکان 2 دن کے حساب سے. اللہ کا فضل ہے لوگ تیار ہیں دینے کے لیے. کمی ہماری طرف سے کہ ہم ان شرائطوں میں الجھے رہتے ہیں. میوات ہی کی ایک جماعت آسام ہی کے ایک علاقے میں گئی ہوئی تھی. کارگزاری سامنے آئی تو انہوں نے بڑی عجیب کارگزاری بتائی کہ ایک گاؤں میں ہمارا رخ طے تھا, وہاں 300 مکانات تھے. 2 ہی دن کا رخ طے کیا, اس سے آگے روانہ کرنے لگے. تو ہم نے کہا کہ ہمیں اور موقع دیں کام کرنے کا. تو بتائے کہ مکانات نہیں ہیں. 300 مکان کہہ رہے مکانات نہیں ہیں. تو جماعت کے ساتھیوں نے بڑی حکمت سے گاؤں والوں سے پوچھا بھائی کیا آپ کو کیا پریشانی جماعت لینے میں؟ کہا کہ کوئی پریشانی نہیں. پھر کیوں آپ نہیں لے رہے؟ بات یہ ہے کہ جب جماعت دیتے ہیں تو وہ یہ تقاضا بھی ڈالتے کھلانا پڑے گا آپ کو. کھلانے کی ذمہ داری کے ساتھ, کھلانے کی شرط کے ساتھ جماعت لگا رکھی. اس وجہ سے ہمارے اندر ہمت نہیں, اتنی طاقت نہیں ہے, اس لیے ہم کینسل کر رہے ہیں. جماعت نے کہا کہ بس اتنی بات ہے اور کوئی بات نہیں. کہ اور کوئی بات نہیں, ٹھیک ہے آپ ہمارا کھانا ہمارے ذمے, آپ کا, آپ کے بچوں کا, آپ کا کوئی اور بھی کنبا والا اس کا بھی کھانا ہمارے ذمے. آپ تو ہمیں بس اپنا جو ہے یہ جھوپڑ پٹی اور اپنا یہ جھگی ہمیں دے دو, ہم 2 دن رہ کے دین کا کام کریں گے. بڑے خوش ہو کر کے انہوں نے 5 یا 10 مکانات دے دیے. وہ جماعت گئی تھی 2 دن کے لیے اس گاؤں میں آپ کے, اور وہاں ماشاءاللہ 10-15 دن کام کر کے اور اچھا. اور باطل اسی گاؤں میں محنت کر رہا. انہوں نے بتایا کہ باطل نے وہاں پر ایک بہت بڑی زمین لی اور وہاں پر جو جتنے میں اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے اس کا ایمان کا سودا ہو رہا ہے. کتنی فکر کی بات. جو کام ہمیں کرنا چاہیے ہمارا, جو کام ہمارا وہ باطل کر رہا. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری کہ جب جماعت آئے پہلی فکر یہ ہو کہ بھئی نئے مکان کتنے ہمیں دینے. سب سے پہلے اس حلقے میں دیں گے جو حلقے والے کہتے ہیں کہ ہم انشاءاللہ سارے کے سارے نئے مکانات ان کو دینے کے لیے تیار. سب سے پہلے جماعت انہیں دے دو. پکے مکان میں بھی دینا ہے, کچے مکان میں بھی دینا ہے, تنگ مکان میں بھی دینا, کشادہ مکان میں بھی دینا, گھر میں بیماریاں ہیں ادھر بھی جماعت دینی ہے. کیونکہ مدینے میں جب صحابہ پہنچے ہجرت کر کے تو ایسی بیماری, ایسی وبائیں پھیلی ہوئی تھی, اور اس محنت اور نصرت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ساری وبائی بیماریوں کو نکال کر کے اللہ تعالیٰ نے دشمنوں کے یہاں بھیج دی. یہ اصل بات تھی. اس یقین کے ساتھ جماعتوں کو اتارنا سوچنے کی بات ہے. جس کام کے اندر ساری روحانی بیماریوں کا علاج ہے اس میں جسمانی بیماریوں کا علاج کیوں نہیں ہوگا؟ ریکنسٹرکشن آف امہ دہلی مرکز. نہیں دیکھنا بیماریاں ہیں, پریشانیاں. یہ ہم سب کی بنیادی ذمہ داری. ہم عزم کر کے جائیں کہ آئندہ جماعتیں آویں گی, ہم پہلی کوشش اس بات کی کریں گے کہ مکمل 100% ان کو نئے مکانات میں قیام کروائے جائے اور سب کی تشکیل کریں اہتمام کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مشرکین کی تشکیل فرما رہے مینا میں جا کر, من یاوینی ومن ینصرنی حتی ابلغ رسالت ربی, کون ہے جو میری نصرت کرے اور مجھے ٹھکانہ دے, مجھے اپنے ساتھ اپنے گاؤں اپنے قریے لے جائے اور میری نصرت کرے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام پہنچا سکوں. مشرکین کی نصرت کر رہے ہیں, مشرکین کی تشکیل کر رہے ہیں نصرت کے اعتبار سے. ایک شرک کے ساتھ نصرت, شرک کے ساتھ نصرت کی تشکیل ہو رہی, اور آج ہم ایمان کے ساتھ بھی نصرت کی تشکیل نہیں کر رہے. ہمارے یہاں تو یہ بھی شرط نہیں کہ جس گھر میں ہم جماعت ٹھہرا رہے ہیں صاحب مکان ہمارا مزیدار ساتھی ہو, یہ بھی شرط نہیں. صاحب مکان مزیدار ساتھی ہو, مسجد کے اعمال میں چلتا ہو, یہ بھی شرط نہیں. بلکہ اس کا تو نمازی ہونا بھی شرط نہیں. وہ نماز پڑھتا ہے اس کے گھر میں بھی جماعت دیں گے, نماز نہیں پڑھتا اس کے گھر میں بھی جماعت اتاریں گے تاکہ اللہ کے فرائض زندہ ہو جائے اس کے یہاں. یہ اصل بات. ایک ایک ایمان والے کو دیکھنا, ایک ایک ایمان والا. جیسے گشت سب کے لیے, اسی طرح جماعت مسورات کی ٹھہرانا ہر ایمان والے کی ضرورت, ہر گھر میں ٹھہرانا. گشت میں ہم تفریق نہیں کرتے نا, لیکن نمازیوں سے ملیں گے بے نمازی سے نہیں ملیں گے. اس طرح وہاں گشت میں ملاقات کے درمیان کوئی فرق نہیں, امت کے ہر طبقے سے ہماری ملاقات ہے, مطلوب ہے. اسی طریقے سے ہر ایمان والے کی تشکیل ہے کہ وہ اپنے گھر میں جماعت ٹھہرائے مستورات.
باقی ہم سب مل کر کے اس کا تعاون کریں گے، نصرت کریں گے. جب نئے مکان میں قیام ہوگا ہم سب کی ذمہ داری اپنی تمام بہنوں کو متوجہ کریں. دیکھو جماعت صرف ہمارے گھر میں نہیں ٹھہر رہی ہے، بس اتنا ہی فرق ہے، باقی نصرت کی ساری ذمہ داری تمہارے اوپر ہے. اپنی ساری پرانی بہنوں کو متوجہ کریں تاکہ اس نئی بہن اور جو نیا مکان کھلا ہے ان نئے مکان والوں پر بوجھ نہ پڑے. نئے مکان نہ کھلنے کی بھی اور جتنے پرانے مکان ہیں ان کے بند ہونے کی بھی ایک بنیادی وجہ ہے کہ جس گھر میں جماعت ٹھہراتے ہیں باقی جتنے بھائی ہوتے ہیں، جتنی بہنیں ہوتے ہیں، وہ سب فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اکیلے گھر والے پریشانیوں کے ساتھ نصرت کرتے ہیں. اس وجہ سے نئے مکان بھی نہیں کھل رہے اور جتنے پرانے مکانات ہیں وہ بھی بند ہو رہے. ہم سب کی ذمہ داری اپنی اپنی خواتین کو لگائیں فکروں کے ساتھ. بھائی صبح تم جاؤ، دوپہر تم چلی جاؤ، ایک بہن 6 نمبر لے لے، ایک بہن جو ہے قرآن کا حلقہ لے لے، ایک بہن 6 صفات کا مذاکرہ کرے، ایک بہن کتابی تعلیم لے لے، ایک بہن جو ہے سنتوں کا مذاکرہ، فرائض کا مذاکرہ. صبح شام اپنی دائیں بائیں جتنی پرانی بہنیں ان سب کو لگائے رکھو. اس کی برکت سے بھی نئے مکانات کھلتے. ہم سب کو مل کے نصرت کرنی. ایک اہم بات یہ ہے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں کہ خواتین کی جب جماعتیں آئیں تو ان کے ذریعے سے ہمارے علاقے میں، ضلعوں میں، تحصیلوں میں، گاؤں میں مستورات کا کام مکمل جم جائے اور اس میں ترقی ہو، مضبوطی پیدا ہو. 100%